بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہماری نشست کا موضوع ہے استاد کے تدریسی سفر۔ استاد کا یہ تدریسی سفر اس سلسلے میں اور اس عنوان کے تحت اور اس بحث کے تحت ہم نے 4-5 نہیں بلکہ کچھ مزید جو ہے وہ نشستیں ہماری ہو چکی ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری جو نشستیں ہوئی ہیں ان نشستوں کا پورا دیکھنا، پورا سننا انتہائی اہم ہے۔ جو بنیادی باتیں ہم نے عرض کی ہیں اس سلسلے میں، ان چیزوں کا سمجھنا، ان چیزوں کو دیکھنا سننا یہ ایک اہم موضوع ہے، اس کی طرف ضرور دھیان دینا چاہیے۔ کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی نشست ہو ایسی کہ جس کا تعلق گزشتہ پچھلی نشستوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو شروع سے ہی اس چیز کو دیکھا جائے، تبھی انشاءاللہ العزیز مکمل فائدہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اگلی اپنی بات کی طرف آج ہم چلتے ہیں اور اسی موضوع کی تکمیل کی طرف۔ جیسا کہ یہ بات پہلے ہم نے عرض کی تھی کہ جب کتاب پڑھانی شروع کی جائے، جب تدریس شروع کی جائے تو چھوٹے درجے سے اور یا تو اس سے اگلے درجے سے کتابیں پڑھانی چاہیے، اور ہمارا جو تدریسی سفر ہو وہ بہت ہی زیادہ تیز نہ ہو، فطرت کے موافق ہو، اور اس میں جو اصول اور قواعد جو عمومی طور سے ہیں ان کو ہم اس کو ہم استعمال میں لے کے آئیں، ان کو ہم جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ان کو عبور کرتے ہوئے اور ان کو خاطر میں نہ لائیں، اور اس طریقے سے اگر ہم آگے چلیں گے اور سفر کریں گے تو اس سے ہمیں بھی نقصان ہوگا، اور ہمارے ماتحت جو بھی ہمارے طالب علم ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، وہ بھی اس کا جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ ابتدائی طور سے 4 گھنٹے ہونے چاہیے، اور 4 گھنٹوں میں جو کتابیں پڑھائی جائیں ان کتابوں کو ہی صرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اگلے درجے کی جو کتابیں اس سے متعلق ہوں ان کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علم اور فن سے متعلق جو بھی خارجی کتابیں موجود ہوں ان کو بھی ضرور مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ صرف اور صرف انہی کتابوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر کیا جائے گا تو کیا کیا نقصانات ہوں گے اور کیا ہم فائدے کھو بیٹھیں گے، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہم نے پہلے عرض کر دی ہیں۔ جب یہ 1 سال ہم اچھے انداز سے اپنی تدریس کا اس طریقے سے گزار دیں تو آنے والے سال میں انہی ابتدائی 2 درجوں کی وہی کتابیں جو 1 سال پڑھا چکے ہوں وہی ہمارے زیر درس ہونی چاہیے۔ ہر سال نئی نئی کتابیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں 1 سال میں جب آدمی کتاب پڑھاتا ہے تو اس کو کتاب اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے، اور جب اگلے سال دوسرا سال ہوتا ہے تو کتاب سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھانے کی بھی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور جب تیسرا سال ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر اس کو عبور اور اس کے اندر اس کی مہارت شروع ہونا جو ہے اس کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے جب ہم ایک ایک کتاب کو لیں گے اور پڑھائیں گے اور اس کو حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم اپنے اس پڑھانے میں ماہرین میں سے ماہرین میں سے ہوں گے، اور مہارت کے ساتھ اپنے تدریسی سفر کو کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیں اس سلسلے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم 2 4 5 سال کے اندر درجات علیہ کی کتب پڑھانے کے قابل ہو جائیں اور ہم پڑھا سکیں۔ بہت سارے ایسے مدارس موجود ہیں کہ جہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں اور آپ کی اس مہارت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے بھی نقصان ہے، یعنی استاد کے لیے بھی، اور ماتحت جو شاگرد ہیں ان کے لیے بھی اس چیز سے نقصان ہوگا۔
جب اگلے سال انہی کتابوں کو پڑھایا جائے گا تو اس بات کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دی جائے کہ جو جو مقامات، جو جگہیں ایسی ہیں جو گزشتہ سال میں ہماری تدریس کے لحاظ سے غیر متوازن رہیں، غیر یعنی معتدل نہیں رہیں، اور ان مقامات کے حل ہونے میں ہمیں تکلیف کا سامنا رہا، ان وجوہات کو ختم کرنا چاہیے۔ ان تمام مقامات کو اس سال خوب اچھے انداز سے حل کرنا چاہیے، اور صرف اس بات کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ اس کتاب کو حل کر لیا جائے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صرف اس کی طرف نہ ہو، بلکہ متعلقہ جتنے بھی علوم و فنون اس کتاب کے متعلق جتنے بھی علوم و فنون کی جو کتب خارج میں موجود ہیں، ان خارجی کتابوں کا بھی مطالعہ رکھنا چاہیے۔ تو گزشتہ سالوں کی جو لچک، جو کمی اور غیر متوازن باتیں جو سامنے آئیں، اور جن تکالیف کا سامنا ہوا، اور جو حل طلب جو مقامات رہ گئے، ان کو اچھے انداز سے پورا کرنے کی اور اچھے انداز سے پڑھنے کی، پڑھانے کی سوچ ہونی چاہیے۔ جب 2-3 سال جب یہ کتابیں محنت کے ساتھ پڑھا لی جائیں گی تو انشاءاللہ العزیز، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 1 سال پڑھانے سے کتاب سمجھ میں آتی ہے، دوسرے سال پڑھانے سے کتاب جو ہے وہ سمجھانی آتی ہے، اور تیسرے سال کتاب پڑھانے سے پھر آہستہ آہستہ اس میں مہارت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب یہ کتابیں کئی سال، 3 سال یا آگے جا کے کئی سال پڑھانے کی نوبت آئے گی تو انشاءاللہ العزیز ان کے اندر مہارت پیدا ہوگی ان کتابوں کے حل کرنے میں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ایک بھرپور صلاحیت، ایک عمدہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ جب یہ 3 سال یہ کتابیں پڑھا لیں تو پھر اپنے وہی مشیر اساتذہ، سرپرست اساتذہ اور وہی ماہر اساتذہ جو ہوں، ان کے مشورے سے اگلے سال کی کسی ایک فن کی، ایک علم کی کوئی ایک اور مزید چھوٹی کوئی کتاب زائد لے کر، اور گزشتہ کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب چھوڑ کر دوسری اسی فن کی مزید کوئی بڑی کتاب پڑھانے کے لیے لے لینا چاہیے۔ جو کتابیں آپ پہلے گزشتہ سال پڑھا چکے ہیں، انہی فن کی کتابیں اگلے سال کی جو ہوں وہ لے لی جائیں، ان میں سے کوئی ایک کتاب کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طریقے سے درجہ بدرجہ آدمی ترقی کرتا رہے۔ ایک وقت میں کئی کتابیں پڑھانا، زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھانا، بڑی سے بڑی کتابیں پڑھانا، یہ استاد کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور طالب علموں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ صرف الفاظ کا نقل کر دینا یہ مہارت کی بات نہیں ہوا کرتی۔ استاد کے لیے بڑی خوبی کی بات یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ کتاب میں اس فن کے اندر ماہر ہو۔ بہت سارے ایسے حضرات کو ہم نے دیکھا کہ وہ کئی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ دیکھیں، تکلیف ما لا یطاق ایک ایسی چیز ہے جو ایک فطری چیز ہے۔ فطری چیز جو ہوا کرتی ہے، فطرت کے خلاف کبھی بھی جب آدمی چلتا ہے تو وہ پھر کامیاب نہیں ہوتا ہے، اور اس کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں، شاگرد ہوں گے، جو طالب علم ہوں گے، ان کا بھی نقصان ہوگا۔ کئی کتابیں اگر کوئی شخص پڑھاتا ہے، اگر وہ پڑھائے گا تو پھر وہ صحیح طریقے سے اس کی حق کی ادائیگی نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ واضح طور سے ایک آدمی ہے جو کہ تکلیف ما لا یطاق ہے، ایسا کام کر رہا ہے کہ جو کہ اس کی طاقت سے باہر ہے۔ ایک آدمی ہے جو 6 گھنٹے بول سکتا ہے تو وہ 6 گھنٹے بول لے، اس کے علاوہ اگر وہ خدا نخواستہ زیادہ بولے گا تو یہ اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ ابھی اگر نقصان سمجھ میں نہیں آ رہا تو آگے چل کے فوری طور سے سمجھ آ جائے گا۔ اور جو کتابیں وہ پڑھا رہا ہوتا ہے، جب آدمی جب اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری بنیادی چیزوں سے انسان یعنی پڑھانے میں وہ بنیادی چیزیں چھوڑ بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ پڑھا کر اس کو تھک چکا ہوتا ہے۔ وہ پڑھا کر وہ باتیں بیان کر کے جو ہے وہ تھک چکا ہوتا ہے۔ اس کتاب کو ختم کرنا بعض اوقات
یا اس کتاب کو پڑھانا اس کا مقصود ہوتا ہے، وہ ایک حل کی طرف جاتا ہے اور حل کتاب پورا کر لیتا ہے، اس کو یہ سمجھ آتا ہے کہ کتاب میں نے پڑھا دی بس۔ لیکن کتابیں تو اپنے لحاظ سے آسان ہو گئیں، لیکن طالب علموں کے لحاظ سے وہ نہیں سوچ رہا، طالب علموں کے لحاظ سے وہ نہیں دیکھ رہا، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ رہا کہ جو میں یہ چیز ان کو دے رہا ہوں وہ کما حقہ نہیں دے پا رہا، جس کی وجہ سے، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ زیادہ اس کے اوپر بوجھ آ گیا ہے۔ اس بوجھ کی وجہ سے، یا بعض اوقات بڑے بڑے اساتذہ ہوتے ہیں وہ ایک بات کو یعنی کرنا چاہتے ہیں اور لیکن نہیں کر پاتے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو اتنا بیان کر چکا ہوتے ہیں، اتنے بیان کر چکا ہوتے ہیں، وہ اتنی دفعہ کتاب پڑھا چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھا نہیں پا رہے اور صحیح بات اور صحیح چیز ان کو نہیں دے پا رہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے یہ تمام چیزیں پیدا ہوا کرتی ہیں کہ آدمی ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھائے۔ جب ایک آدمی زیادہ سے زیادہ کتاب پڑھائے گا تو کسی نہ کسی کتابوں کے حق کی ادائیگی سے قاصر رہے گا۔ تو لہٰذا اپنے مشیر، اپنے بڑے سرپرست اساتذہ، ماہر اساتذہ سے مشورے کے بعد ایک ایک کتاب، دو کتابیں چھوڑتا رہے اور اسی پہلے درجے کی، دوسرے درجے کی کوئی اور دوسری فنی کتابیں لیتا رہے، تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر ترقی بھی کرے گا، مہارت بھی پیدا ہوگی۔ ایک ہی درجے کی کئی کتابیں آہستہ آہستہ جب پوری ہو جائیں، جب وہ پڑھا لے، تو پھر انشاءاللہ العزیز اگلے 2 درجے کی کتابیں لینا شروع کر دے۔ آہستہ آہستہ جب وہ درجوں کی کتابیں لے گا تو انشاءاللہ العزیز یہ چیز بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوگی اور اس کے علم کے اندر ایک رسوخ پیدا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا پہلے، کہ الفاظ سکھانا مقصد نہیں ہوتا، علمی صلاحیت پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے، اپنا تجربہ طالب علموں کے اندر منتقل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ یہ ایک استاد کا بہت اہم ترین فریضہ ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔